السلام علیکم۔ ناول ہی ناول میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جو آپ کے لیے ناول لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے بہار سی سنگت ہے تو، جس کو لکھا ہے مشی شیخ نے اور اس کو پبلش کیا ہے ناول ہی ناول پبلشر نے۔ یہ ناول ہماری ویب ناول ہی ناول نے رائٹر کی فرمائش پر آپ سب کے لیے پیش کیا ہے۔ اس ناول کا سارا کریڈٹ رائٹر کو جاتا ہے۔ اس ناول میں غلطیاں بھی ممکن ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو انسان کی غلطیوں کی ذمہ دار ویب نہیں ہوگی، صرف اور صرف رائٹر ہوگا۔ ویب نے اسے بہتر انداز سے سنوار کر آپ سب کے سامنے پیش کیا۔ اس ناول کو پڑھیے اور اس پر تبصرہ کر کے رائٹر کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ مزید اپنے ناولوں کا PDF بنوانے کے لیے ان کی جی میل nawalinawal@gmail.com پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنے کے لیے 0315573499 پر بھی آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب شروع کرتے ہیں اس ناول کی کہانی۔ بہار سی سنگت ہے تو، جسے لکھا ہے مشی شیخ نے۔ کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اشر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا ہم نے پتر جو تجھے بجلی کو 100 واٹ کا جھٹکا لگ گیا؟ زری نے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں عریشہ سے شادی نہیں کر سکتا، اشر نے احتجاجاً کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے بیٹا؟ اکمل نے بمشکل لہجے میں نرمی سموتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، اشر نے سب سے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا۔ لو کر لو گل، نیا لطیفہ سن لو۔ تو ہر وقت اس کے پیچھے دم ہلائی پھرتا ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ زرین نے دانت پیستے ہوئے طنز کیا۔ اماں ہاتھ ہلکا رکھو آپ میں انسان ہوں، کتا نہیں جو ہر وقت دم ہلائی پھروں گا۔ میں عریشہ سے 2-4 کام کیا کروا لیتا ہوں، آپ نے سمجھ لیا مجھے محبت ہوگی اس سے؟ محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ اشر نے منہ بنایا۔ پھر کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتا دے بے شرما۔ ساروں کے سامنے محبت کی رٹ لگا رہی ہے بغیرت نے۔ زرین کرے تیور لیے اشر کی طرف بڑھی تو اکمل آڑے آ گیا۔ کیا ہو گیا زرین؟ جو ان اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ بے جی، خود بات کر لیے تم اس سے۔ اکمل نے بیوی کو بٹھانا چاہا۔ نہیں بیٹھنا مجھے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی بات نہ کرے اس ناجائز سے، آگ نامے کے کاغذ پکڑائیں اور چلتا کریں اسے۔ زرین تن فن کرتی واک آؤٹ ہوگی۔ لا حول ولا قوت، اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنا بڑا یہ عورت عمل دے دیتی ہے، بے جی نے تعصب سے کہا۔ 25 سالوں میں تم سے ایک زری نہیں سدھارے گی اکمل میاں، انہوں نے بیٹے کو گھورا۔ اس وقت اسے چھوڑیں، آپ معاملہ سدھارنے کی طرف آئیں۔ اکمل نے کھسیا کر ماں کا دھیان بٹانے کی کوشش کی اور شومائی کی قسمت کامیاب بھی ہو گئی۔ ہاں بیٹا جی، اب کہو کیا کر رہے تھے؟ بے جی اشر کی طرف مڑی۔ وہ بے جی، اشر ہلکلانے لگا۔ تم کہہ رہے تھے کہ عریشہ کے ساتھ شادی تمہیں نامنظور ہے کیونکہ تم نے کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں، یہ کہہ رہے تھے نا؟ بے جی مہذب انداز میں اس کی مشکل آسان کی۔ اشر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دے رہی ہوں، تم سوچ بچار کر لو۔ 1 ہفتے تک مجھے بتا دینا کہ دل مانا کہ نہیں۔ تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں، یہ رشتے پیار محبت کے ہوتے ہیں، مجبوری کے نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بے جی نے سر سپاٹ لہجے میں شہ کر اشر کو جانے کا اشارہ کیا۔ بے جی کی بات سن کے اشر کی ان کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی اور اس نے خوشی خوشی بیٹھ کر رخ کیا۔ اکمل کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ بے جی نے کتنے آرام سے اشر کو جانے دیا۔ طلال اور اقبال کی حالت بھی اکمل سے کچھ مختلف نہ تھی۔ انیلا شکوہ کے نگاہوں سے بے جی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیٹی ٹھکرا دی گئی اور بے جی کتنے آرام سے بیٹھی۔ اگر اشر نے میری بانجی عریشہ کے ساتھ شادی نہ کی تو پھر میری طرف سے بھی جواب ہے، میں بھی کومل کو اپنی بہو بنانے پہ راضی نہیں۔ تنزیلہ نے کن اکھیوں سے اکمل کی طرف دیکھتے ہوئے کرے تیور دکھائے۔ یوں تو کسر رفیہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اکمل سب طرف اٹھے۔ میرے جیتے جی شیرازہ نہیں بکھر سکتا، میرے پاس جو جی میں آئے کرتے رہنا۔ بے جی کا لہجہ تلخ ہوا۔ فضول میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، بے جی نے تنزیلہ کو کوڑا۔
تم لوگ کیا سمجھو ریشا کی شادی ایشور سے نہ ہوئی تو وہ کنواری ہو جائے گی؟ لاکھوں میں ہے ایک میری بچی، کوئی چراغ بھی لے کر ڈھونڈنے نکلے گا تو میری بچی جیسی نہیں ملنے والی اسے، بے جی نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ہمیں دل و جان سے عزیز ہے ریشا بیٹی، پر اس نالائق کو جانے بیٹھے بیٹھے کیا سوچی؟ میں سمجھاتا ہوں اسے۔ اکمل صاحب شرمسار ہوئے۔ نہیں، اسے اب آپ کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس سے اب ایک ہفتے بعد ہی بات ہوگی۔ بے جی نے ہاتھ اٹھا کر اکمل کو منع کیا۔ کل فرحت کا فون آیا تھا۔ فرحت کو تم لوگ جانتے ہو، اگلے ہفتے اس کا بیٹا لندن سے تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، وہ ہمارے ہاں آنا چاہ رہی ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ہمارے ہاں کرنے کی خواہش مند ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نیلا کی باتیں کھل گئی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ جب آئے گی تو پیار سے طریقے سے کہہ دوں گی کہ سب کے رشتے آپس میں طے کر چکے ہیں، ہم لوگ جب گھر میں جوڑ موج موجود ہیں تو کاہے کو بیٹی لوگوں کو سونپے، لیکن اب ایشور کے رویے نے مجھے سونپنے میں مجبور کر دیا۔ قصور اس کا نہیں، ہم بڑوں کا ہے۔ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم میں اور نسل نو میں بہت فرق ہے۔ ان میں بزرگوں کی ہر بات پہ سر تسلیم ہم کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ ہمیں ہی اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا، بے جی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ سب بے جی کی بات سے متفق نظر آ رہے تھے۔ مزید دیکھیں گے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ تو رہیے ہمارے ساتھ ناول ہی ناول یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل ناول ہی ناول کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ اس ناول کو PDF میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وائس میں اس طرح ویڈیو میں آپ نے اس ناول کو سننا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا ہے، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب آپ کے لیے ڈالیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن کا مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔